اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمامی حاضرین اور ناظرین کو میٹرو ون نیوز کی اس خصوصی نشریات آمد خیر البشر میں ایک بار پھر آپ کے میزبان بلال خان کی جانب سے خوش آمدید۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کل کے روز بھی جاری و ساری تھی، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 12 ربیع الاول تک یہ نشریات جاری و ساری رہے گی۔ اسی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ معروف عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، سیاسی سماجی رہنما بھی موجود ہوتے ہیں، ثنا خوان سرکار جو کرتے ہیں ثنائے سرکار وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی نشریات کا ایک بار پھر آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان مدینے کی گلیوں کا کیا ذکر کیا جائے، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں کی مٹی نے آپ کے قدموں کی خوشبو کو سونگھا ہے، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں اصحاب رسول کی اطاعت میں سبقت لے جانے کے لیے آگے آگے رہا کرتے تھے، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دیا گیا تھا، خود ہی انتخاب کیا تھا گھر کا، یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں نے آقا کی آواز سنی ہے۔ ان گلیوں کا تذکرہ کیسے کیا جائے، یہ بڑی مقدس گلیاں ہیں، یہ وہ مدینہ ہے جہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مدینہ سے بہت کچھ آیا ہے، مدینہ سے بہت فضیلتیں ملی ہیں، مدینہ کے سبب ہی یہ جو دین اسلام ہے وہ آگے پھیلا ہے۔ اسی پیرائے کے اندر اسی مدینے والے کا ذکر ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی معروف، خوبصورت اور خوبصیرت، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے بڑے پیارے ہیں اور بڑا اپنا قیمتی وقت یہاں پر نکال کر آئے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو سڑکوں کی صورتحال ہے، ٹریفک جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، دھرنے دیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بڑے پیارے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا محبت کا، عقیدت کا ان کا رشتہ ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ وقت نکالا ہے اور آپ یہاں پر آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ منظوم انداز میں بھی ہم اس نشریات کو پیش کرتے ہیں، اور ثنائے سرکار جو کہ ثنا خوان سرکار یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو میرے ہی ہم نام بڑا پیارا سا ہمارا شہزادہ ہے سید بلال علی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی اہمیت کو ہمیشہ سے ریاست مدینہ کے اندر اجاگر کیا گیا اور آگے آگے رکھا گیا، ایک اصول بھی جو ہے وہ 6 اصولوں میں سے ایک ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہماری سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سوشل میڈیا ہوسٹ بھی ہیں، اور ایک آرگنائزیشن ہے ٹیلنٹ آف پاکستان، اس کو بھی رن کر رہی ہیں، سبین جاوید صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر آ کر وقت دیا۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نشریات ہے نا، یہ عبادت کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ وہ کیسے کہ 2 بجے سے 3 بجے تک میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ یہ ٹرانسمیشن چلتی ہے، تو خواتین زیادہ تر یہ ٹرانسمیشن دیکھتی ہیں، تو خواتین کے لیے ایک یہاں پر میں نے ان کو ایڈوائز دی تھی کہ اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی جائے، پڑھائی جائے، سمجھائی جائے، مختلف طریقے ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سے اس گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ مفتی صاحب، خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، مفہوم یہ ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے خاتم النبیین، رحمت للعالمین بھی ہم نے اس نشریات کے اندر جو ہے وہ بتایا کہ کیسے رحمت ہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ آپ اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں کہ سادہ، آسان اور فہم لفظوں کے اندر خاتم النبیین کی وضاحت کریں۔ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو اول بھی کہا گیا، آخر بھی کہا گیا، آپ کے اسماء میں بھی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ پہلے بھی آپ ہیں اور آخر میں بھی آپ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں یہ کہا نا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
اور پھر نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ پوچھنے پر کہ آپ کب سے نبی ہیں تو فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، ابھی افلاق بھی معرض وجود میں نہیں آئے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ خاتم کے ایک معنی مور کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو خاتم کے معنی وہ آخری کے ہیں، یعنی ایسا نبی، ایسا خاتم کہ ان کے آنے کے بعد کسی اور نبی، رسول، ذلی، بروزی کسی کا کوئی تصور نہیں، تصور محال ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی واضح طور پہ بتایا ہے، بالکل واضح کر کے کسی طور پر بھی کوئی گنجائش نہیں، حضور علیہ السلام کے بعد آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر اللہ کا کلام مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے دین کو بطور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک دوسری روایت ہے اور یہ بھی اسناد صحیحہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ ہیں، بدر میں آپ ہیرو ہیں اور خیبر آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوئی ہے، عہد میں آپ ثابت قدم ہیں، یعنی اتنے بڑے جلیل القدر مجاہد حضور نے مدینے میں چھوڑ دیا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو کہا علی روتے کیوں؟ کہا ہر میدان میں تلوار چلاتا ہوں، اب میں عورتوں اور بچوں میں رہوں گا۔ حضور نے فرمایا علی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرا اور تیرا وہ تعلق ہے جو موسیٰ و ہارون کا تھا، لیکن یہاں موسیٰ و ہارون کی جب بات کی تو کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ بات جا سکتی تھی کہ موسیٰ نبی تو موسیٰ کے بعد حضرت ہارون بھی نبی، آگے بھی فرمایا اگرچہ وہ غیر تشریح نبی، لیکن اس شک کو نبی علیہ السلام نے بلکہ اس وہم کو بھی دور کر دیا، لا نبی بعدی، اے علی تیرا میرا وہی تعلق ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سب کچھ ہے لیکن میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ یعنی عمر اور علی جیسے نبی نہیں ہو سکتے تو بھلا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاتم ہیں، میں سمجھانے کے لیے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم خاتم النبیین کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عزتیں اور عظمتیں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، ان کا خاتم ہونا جب بیان کیا جاتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ ہم نے خدا کے ساتھ ملا دیا۔ معاً ہم میلاد کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، صبح ولادت یہ ہوا، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو پیدا ہو وہ نبی ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم واقعات ولادت کو بیان کرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خاتم النبیین کے لیے صحابہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ پہلا اجماع امت، اجماع صحابہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان توہین کرنے والوں کے خلاف ہوا ہے، یعنی جنگ کا معاملہ مسلمہ کذاب جس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں اور معاذ اللہ کہا تھا کہ حضور تو شہروں کے نبی ہیں، میں دیہاتوں کا نبی ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے صحابہ کی شورا بلائی، اکثریت کا مشورہ یہ تھا کہ اس وقت ہم کئی محاذوں پر جنگ لڑ رہے ہیں تو اس وقت ان کو نہ چھیڑا جائے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں کہ اگر ہماری عورتوں کی رانوں کا گوشت یعنی نوچ کر کتے کھا جائیں اور ہمارے بچوں کو گھسیٹ کر لے جائیں مدینے میں یہ بات تو برداشت کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی ہونے کا اعلان کرے، وہ بھی زندہ رہے اور ہم بھی رہیں، یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا سادہ لفظوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بالکل حلیم الطبع انسان تھے، انہوں نے جواب دے کر یہ بتایا صحابہ کو کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو اعلان نبوت کرے، جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اس آدمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ باوجود یہ کہ صحابہ کا مشورہ تھا جنگ نہ کی جائے، لیکن آپ نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کیا، فوج کو مجتمع کیا اور مسلمہ کذاب کا مقابلہ ہوا، اور اس انداز میں صحابہ نے ختم نبوت کا دفاع کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، چونکہ وہ لوگ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ تھے وہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کو بڑی تعداد میں شہید کیا۔
اہل علم صحابہ، حفاظ صحابہ، علماء صحابہ شہید ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی. خوبصورت گفتگو کی ہے، اور یہ بلا شبہ مفتی صاحب آپ نے بڑی پیاری یہاں پر بات کی کہ خاتم النبیین، یہ جو یقین ہے نا، یہ یقین ہی کامل یقین ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. مختلف پیرائے کے اندر بھی سوالات جاری رہیں گے، لیکن سبین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سبین، میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹیلنٹ آف پاکستان جو ہے وہ رن کر رہی ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے، اور اس میں ٹیلنٹ ہنٹنگ بھی کی جاتی ہے، ان کو پھر پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر کہ کسی بھی شخص کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو ایک پلیٹ فارم ایسا دینا چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنی جو اس کی کوالٹیز ہیں، جو خوبیاں ہیں اس کی، وہ ان کو آگے رکھ کر جو ہے وہ کام کرے. پھر ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا ہوسٹنگ بھی کرتی رہی ہیں اور مختلف سماجی کاموں کو بھی کیا ہے. ذرا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا، سوال کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ آف پاکستان کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ٹیلنٹ آف پاکستان بنانے کے پیچھے یہی تھا کہ کسی بھی طرح سے جو ہمارے نیو کمرز ہیں اور ٹیلنٹ پہ جو بڑا ورکنگ کر رہے ہیں وہ ہائی لائٹس ہوں، کیونکہ ایز یوزول آپ دیکھیں گے نا دوسرے کنٹری میں، اسپیشلی اگر آپ انڈیا کو ہی دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اگر وہ ڈانس بھی کریں تو اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں اف یو آر اے گڈ اسپیکر، اف یو آر اے گڈ ڈیبیٹر بٹ یو کانٹ پارٹیسپیٹ آن میڈیا ڈائریکٹلی، تو وہ پلیٹ فارم نہیں مل پاتا. ہاں پلیٹ فارم تو ڈائریکشنز دی جائیں، تو ہمیں لگا کہ ہم ڈائریکشنز دے رہے ہیں. اور چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، ایز یو نو کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، تو ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو یہ کام شروع کیا. اس کے بعد پھر اس ٹیلنٹ آف پاکستان کو سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے ویلفیئر بھی ہم نے شروع کیا، اور ہم نے بڑا فلڈ میں کام کیا اور اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جو بھی ہماری ورکنگز ہوتی ہیں، سوسائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم میڈیا کے تھرو، کنیکٹیویٹی کے تھرو اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسا چل رہا ہے؟ کتنے ٹیلنٹ ایسے ہیں جو آپ بتا سکتی ہیں کہ ہم نے ہنٹ کیا اور آج ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر نام کما رہے ہیں، ہاں بالکل جناب. ایک نعت خواں ہوتے تھے ہمارے مطلب سراؤنڈنگس میں ہی تھے، مطلب ان کو نہیں مل رہا تھا چانس. فیضان ان کا نام ہے، انہیں ہم سوشل میڈیا چینل کے اوپر لے کر آئے، اس کے بعد انہیں آگے کئی مواقع ملے، اور پھر اسی طرح سے ایک سنگر کو ہم نے پروموٹ کیا سوشل میڈیا کے تھرو، اور آج ان کو بھی ہریش کمار نام ہے ان کا، تو وہ اس کا ایک اپنا بینڈ بن چکا ہے. اس کے علاوہ نہ صرف ٹیلنٹ بلکہ این جی اوز کو ہم نے کنیکٹیویٹی میں رکھا، بیکاز آئی ایم ناٹ، وہ اس طرح سے نا کہ آئی ایم ناٹ جسٹ ورکنگ آن فار ٹیلنٹ. ہم چاہتے ہیں کہ جو پارٹیسپیشن فلاحی کاموں میں ہے وہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے، اس کو بھی میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ کیا جائے. تو میں نے ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ اور ایسے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو کہ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے، انہوں نے کووڈ-19 میں بڑا کام کیا، انہوں نے کووڈ کے اندر تو بڑا کام کیا گیا NGOs کی جانب سے، لیکن وہ ریئل ہیروز ابھر کر نہیں آئے نا سامنے، ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا. مطلب میں نے جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر ایک ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے انڈیا میں، بڑا پروموشنز اس کو دیے جاتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر اگر بات کر رہا ہے تو اس پہ کتنے لائکس کمنٹ ہے، اور ایک آپ ٹک ٹاک لگا دیں بنا کے اس کے اوپر کتنے لائک کمنٹس ہیں. یہ غلط ہے. تو میں جہاں تک کر سکتی تھی ان این جی اوز کو کنیکٹیویٹی میں ہم نے لے کے، اور جو این جی اوز بہت اچھا کام کر رہی ہیں جس میں آئی آئی پی ایل ہے، سیوا ہے، اس کے علاوہ پی زیڈ بی ہو ہے، اور ایسی کئی آرگنائزیشن ہیں جو کہ بہت اچھا سوسائٹی کے لیے کام کر رہی ہیں، اور تقریباً 10 to 15 آرگنائزیشنز کے ساتھ میں نے کنیکٹیویٹی میں کام کیا. ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر میں نے ان کو جو ہے وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب اگر کوئی فلاحی کام کر رہا ہے تو سب سے اچھا یہ کام ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک وقفے کی طرف بھی جانا ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنی وہ روایت برقرار رکھتے ہوئے منظوم انداز میں ہم جو ہے وہ یہاں پر اس بریک کی طرف جاتے ہیں، اور سید بلال علی، میرے ہم نامی شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، بلال جو ہے وہ ثنا خوانی کریں گے، اور ثنائے سرکار کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے مائک کو اٹھا لیجئے، اور یہ نشریات اب آپ کے حوالے ہیں. اے ختم رسل مکی بدنی، اے ختم رسل مکی بدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل، اے ختم رسل، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا
کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، ہاں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، عصیاں کا مداوا کون کرے، عصیاں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور نشریات آمد خیر البشر یہاں پر جاری و ساری ہے، اور آج 5 ربیع الاول ہے، اور ہم گفتگو فرما رہے ہیں رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ اور استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں، رحمت للعالمین، اور مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ رحمت للعالمین، جن و انس کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اس رحمت کا انداز کیا تھا؟ دیکھیے آپ کے سوال پر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن چونکہ کلام پڑھا گیا کہ نبیوں جیسا، ہمارے نبی جیسا کوئی نبیوں میں بھی نہیں، تو ذہن میں لوگ اشکالات ڈالتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہو گئی، مقابلے کرواتے پھرتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا وہ بعض دفعہ لا نفرق بین احد من رسل سے استدلال بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے جو ہمارے نعت خوان بھائی نے کلام پڑھا کہ جناب حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اعلان کرتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس پر میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا، آپ بھی ذرا غور کیجئے کہ حضور قرآن مجید میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رسولوں کی بزم سجی ہے نا، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ یہ جو تلکا ہے، لفظ تلکا، یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس کا یہ مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفہوم مبصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشارہ کرنے والا اور جس کو اشارہ کر کے بتا رہا ہے وہ دونوں بیک وقت اس چیز کو دیکھ رہے ہوں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ یعنی میں اشارہ کروں یہ ٹیبل ہے، آپ کو آپ اور میں بیک وقت دیکھ رہے ہوں تو یہ درست ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہا جا رہا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ کوئی میں نے گھر میں نہیں گڑھا۔ تو جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا تھا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جو بزم سجی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا تھا اور حضور علیہ السلام سن رہے تھے، اور اشارہ رسولوں کی طرف تھا۔ تو جس طرح اللہ رسولوں کو دیکھ رہا تھا ویسے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے تھے اللہ کی عطا سے۔ اور اس سے پہلے جو آیت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق سمجھنا ضروری ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ پہلے بھی رسول بھیجے تھے جو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے تھے حق کے ساتھ، اور آپ بھی رسولوں میں سے۔ اس میں سے ذہن میں یہ بات جا رہی تھی کہ جب اور رسول ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو آپ بھی ویسے ہی ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ جائے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اعلان کیا اور رسول ہیں پر حبیب تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میرے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت دانیال آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ہارون آئے، یہ تمام انبیاء و مرسلین آئے۔ ان میں سے بعض نبیوں کا کوئی مخصوص علاقہ تھا، کوئی مخصوص قوم تھی، کل کائنات کے لیے نبی بن کے نہیں آئے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی وہ ہیں جو کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کل عالمین کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ اسی لیے جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور رحمت ہے۔ کیسی رحمت ہے؟ ذرا ایک جھلک دیکھیے۔ آئیے مکہ فتح ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور فاتحین کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ ذرا تاریخ پڑھیے، آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں،
فاتحین جب شہروں میں داخل ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کو قتل کر کے پشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے اور انسانی کھوپڑیوں سے مینار تیار کیے جاتے تھے اور ان کی دیواریں بنائی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ جس نے ہماری مخالفت کی ہے ہم اس کا سر کچل دیں گے. لیکن میرے اور آپ کے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے سے نکالا تھا, جنہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف بدر کی تھی, جنہوں نے عود میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا, جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا, کلیجہ نکالا, ناک کان کاٹے, کلیجہ چبایا, یہ سارے لوگ مکہ میں موجود ہیں. اور حضور نے قسم کی تھی کہ میں چچا کا بدلہ لوں گا. لیکن جب حضور علیہ السلام داخل ہوئے تو فاتح کا انداز کیا تھا؟ آپ کا سر اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگا جا رہا تھا, اللہ کی تسبیح و تعلیل پڑھی جا رہی تھی, اور ساتھ میں کوئی بڑا سردار نہیں بلکہ حضرت زید کا بیٹا اسامہ بیٹھا ہوا تھا. حضور دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جب فاتحین جاتے نا تو ان کے گرد بڑے بڑے لوگ ہوتے. حضور نے اس دن اپنے ساتھ ابو بکر کو نہیں بٹھایا, عمر و عثمان و علی, طلحہ و زبیر, سعد و سعید, ان میں سے کسی کو نہیں بٹھایا, بلکہ بٹھایا تو اسامہ کو بٹھایا کہ میں اللہ کی جانب سے رحمت بن کے آیا ہوں, ان لوگوں کا بھی مجھے خیال کرنا ہے, یہ پیغام دینا تھا. اور جب نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم الطلقاء, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور میں ایک بات کر دوں, ابو جہل جو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے اور یہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے, اکرمہ ان کا بیٹا ہے. نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا, وہ مکہ چھوڑ کے چلا گیا, بیوی آئی, حضور نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اکرمہ جس کو ملے اس کو قتل کرو, یاد رہے. تو جب بیوی آئی کہا یا رسول اللہ اس کو معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا مل جائے گی. اب اکرمہ کے پیچھے بیوی گئی, اس کی بیوی اکرمہ کی لے کے آئی. جب حضور کی طرف اکرمہ آ رہا تھا تو دیکھیے بلال بھائی غور کیجئے, حضور کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے حضور ملے اور حضور کے کندھے سے چادر زمین پر لگ رہی تھی, اور اکرمہ کو نبی علیہ السلام نے معاف کیا, سب کو معاف کیا. لیکن ایک بات ذہن میں رہے, بس یہ میری آخری بات, آپ آگے بڑھیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا, وہ ابن خطل کعبے کے غلاف کے ساتھ لگا ہوا ہے, یعنی دیوار اور غلاف کے بیچ میں, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحابہ جانتے تھے سب کو معاف کیا گیا ہے, اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو معاف کر دیا. جو کعبے میں آ گیا اس کو معافی ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کو معافی ہے, جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو معافی ہے. بلال چڑھ کعبے کی چھت پہ اذان دے, حضرت سیدنا بلال نے اذان دی, سب کچھ ہوا. لیکن جب صحابہ نے ابن خطل کے بارے میں کہا, حضور نے فرمایا جہاں ہے, جس جگہ پر ہے, وہ کعبہ جہاں چونٹی کو نہیں مارا جاتا, اس کعبے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ اس کو پاؤ اس کو قتل کرو, اور قتل کر کے پیغام دو معافی ہر ایک کے لیے ہے, جو تمہارے نبی کی توہین کرے اس کے لیے کوئی معافی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر گفتگو جاری ہے. سبین کی طرف بھی بڑھیں گے. سبین ماشاءاللہ سے آپ کے بارے میں جو ہے وہ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ مختلف پروگرامز کے اندر ہوسٹنگ کرتی رہی ہیں, ذرا اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہو جائے کہ کتنا مشکل رہتا ہے, اور بحیثیت خاتون جو ہے وہ معاشرے کے اندر, خاص طور پر میڈیا انڈسٹری کے اندر کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کافی بریو جو ہے وہ آپ ایکٹ کرتی ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے؟ It's not easy. اچھا, being a female it's not easy. I have faced a lot of problems when I started my career. بہت زیادہ مشکلات کا مجھے سامنا رہا, اور I was started my career when I was a student. تو سوشل ایکٹیویٹیز شروع کی تھی میں نے, اور ایز اے سنگل پرسن اسٹل آئی ایم. اس کے بعد پھر ہوسٹنگ کی طرف آئیں؟ جی بالکل. اچھا, تو میں گریجویشن کر رہی تھی, مجھے بس شوق تھا, میں جب دیکھتی تھی سوسائٹی کے ایشوز ہیں کہ ان کو ہائی لائٹ اس طرح سے نہیں کیا جاتا تھا جس طرح سے کرنا چاہیے, اور ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو بہت سینئرز ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ مطلب جو جونیئرز نئے آنے والے ہیں ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں دیتے ہیں. تو ایز آئی ٹولڈ یو کہ آئی ہیو فیس لاٹ آف پرابلمس آن دیٹ ٹائم. تو مجھے یہ تھا کہ جو میں نے فیس کیا میرے جونیئرز فیس نہ کریں, اور میں نے ہوسٹنگ شروع کی, اور ہوسٹنگ شروع کرتے کرتے پھر کچھ میڈیا کے چینلز تھے, یوٹیوب چینلز تھے, فیس بک چینلز تھے, انہوں نے مجھے وہاں سے دیکھا, اور پھر مجھے ایک اپارچونیٹی دی کہ سبین آپ ایز اے ہوسٹ ہمارے ساتھ کام کریں. میرا ایک شو ہوتا تھا گپ شپ وتھ سبین 30 منٹس کا, جو کہ میں وداؤٹ اینی پریپریشن کرتی تھی.
اور ہماری بہت ساری ایشوز ہائی لائٹ ہم کرتے تھے. نہ صرف ایشوز ہم ہائی لائٹ کرتے تھے بلکہ ایشوز کے ساتھ ساتھ ہم اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے تھے. میری کوئی پریکٹس نہیں تھی لیکن مجھے یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ تھیں. مجھے خود نہیں پتہ چلتا تھا, میں وہ تمام چیزیں کر رہی ہوتی تھی. اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ بریولی آپ بڑا ایکٹ کرتی ہیں, تو یہ تمام چیزیں میں تو خود جیسے کہ کہا گاڈ گفٹڈ ہے, بس پتہ ہی نہیں چلا, ون بائی ون سڈن لائف میں چینج آیا. سفر بڑا مشکلوں سے جو ہے وہ جاری ساری تھا, اب کیسا چل رہا ہے بٹ آئی ہیو انجوائڈ اے لاٹ. میں نے بہت انجوائے کیا اس سفر کو. اور ایسے کئی ایڈوکیٹس ہیں جو کہ ہائی کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ ہے حیدرآباد میں, فضل الرحمان, جس کو میں نے اپورچونیٹی دی. میں نے میڈیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی بناتے ہوئے اس ٹیلنٹ کو وہاں سے پروموشنز دینی شروع کی. جو ہے وہ خوبصورت آپ کا سفر رہا ہے. ایک وقفے کی طرف مجھے جانا ہے اور وقفے کے بعد آ کر پھر بات کو وہیں سے جو ہے وہ دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا. ایک سوال ایسا بڑا اہم سوال ہے جو ہر اس وقت مسلمان جو دیکھ رہا ہے, اور خاص طور پر جو خواتین دیکھ رہی ہیں, تو ان کو بھی ایک رہنمائی ملے گی کہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا ہے اور آپ نے دیکھتے رہنا ہے یہ ٹرانسمیشن نشریات جو اس وقت جاری و ساری آمد خیر البشر. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آمد خیر البشر نشریات کے اندر ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب بھی موجود ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اہم سوال ہے جو اس وقت ہر زبان زد عام تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہے, لیکن دماغ میں سب کے ہے وہ سوال. مفتی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو یہاں پر آج آپ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ آپ رہنمائی فرمائیں. اور میں تو ایک طفل مکتب ہوں, آپ کے جو الفاظ ہیں وہ مؤثر انداز میں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد جو لوگ تھے, بندوں کی عبادت کرتے تھے یا پھر بتوں کی عبادت کرتے تھے, اس سے نکال کے حقیقی خدا تک پہنچانا تھا. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اور آج کے دور میں جو خاص طور پر نوجوان نسل ہے وہ یا تو الحاد کی طرف جا رہی ہے, اس کو عام زبان میں ایتھزم کو اگر میں بولوں تو بالکل عام فہم جو ہے وہ یہ لفظ ہے, یا پھر مذہب بیزاری کی طرف جا رہی ہے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ وجہ کیا ہے اور اس سے رکا کیسے جا سکتا ہے. دیکھیے بلال بھائی, یہ بڑا آپ نے سنجیدہ سوال کیا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ کا سوال سنتے ہی میرا انداز بدل گیا. بالکل بالکل, مجھے ہم محبت والی باتیں کر رہے تھے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس پر رہنمائی فرمائیں. ٹی وی پہ میرا لوگ وہ والا انداز پسند کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. اس وقت صرف لوگ دین بیزار نہیں ہو رہے, لوگ مذہب بیزار ہو رہے ہیں. لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں, لوگ عیسائیت کو چھوڑ رہے ہیں, لوگ جو ہے نا وہ سکھزم کو چھوڑ رہے ہیں, لوگ ہندوؤں کو چھوڑ رہے ہیں, اور یہ سارے کے سارے لوگ ملحد ہو رہے ہیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے, الحاد آج سے نہیں, بڑا پرانا ہے, اور اس پر ہمارے علماء نے پہلے زمانوں میں بھی کام کیا, آج بھی کام کر رہے ہیں, لیکن آج اس میں بڑی تیزی آ گئی. اور دنیا کی چمک, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, انٹرنیشنل دباؤ اپنی جگہ پر, پھر جو مغرب میں مذہب بیزاری ہے, پھر این جی اوز کے ذریعے پاکستان میں لوگوں کو مذہب بیزار کرنا کہ جی سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے, اس نام پر, اس مطلب ایک خوبصورت سلوگن میں. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آئے تھے. آج اس میں جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل طاقتوں کا ہاتھ ہے, تو اس میں اب مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جب میں دوسری طرف انگلی اٹھاتا ہوں نا تو میں صرف یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جاؤں کہ جناب وہی کر رہے ہیں. اس میں میرا بھی ہاتھ ہے, یعنی طبقہ علماء کا بھی ہاتھ ہے. اس لیے کہ جب میں ٹی وی پر پبلکلی جلسوں میں, جلوسوں میں, اپنے مدارس میں ہٹ کروں گا دوسرے مسلک کو, ٹھیک ہے, اور پھر جب وہ ہمیں ہٹ کرے گا, اس وقت وہ علماء جو گالیاں دیتے ہیں, یعنی جن کی زبان پر گالی ہوتی ہے, شدت اختیار کرتے بھلے شدت ہو یا نہ ہو, لیکن گالم گلوچ جو کرتے ہیں دوسرے مسلک کے آدمی کو, تو میرے اور آپ کے نبی تو اس لیے تشریف لائے رہے تھے نا کہ گالیوں کو ختم کیا جائے. وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی برا بلا کہہ رہا تھا, آپ خاموش رہے, صابر آدمی تھے, تو نبی علیہ السلام خاموشی کو دیکھ کے مسکرائے جا رہے ہیں.
لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق سے نہ رہا گیا, آپ نے جواب دیا, گالی نہیں دی, جواب میں جواب دیا, تب بھی احتراماً جواب دیا, آپ نے جواب دیا کہ بھائی ایسا نہیں کرو اب میں تنگ. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا اور آپ ناراض ہوئے. تو بعد میں حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ, جب وہ مجھے برا کہہ رہا تھا, گالی دے رہا تھا, آپ مسکرا رہے تھے, اور جب میں نے جواب دیا تو کہا ابو بکر جب وہ تمہیں گالی دے رہا تھا نا, اللہ نے رحمت کے فرشتے تیری طرف سے مقرر کر دیے تھے جو تجھ پر رحمت نازل کر رہے تھے اور اس سے رحمت کو دور کر رہے تھے. وہ تیری جگہ جواب دے رہے تھے, تو نے جواب دے کے فرشتوں کو واپس کر دیا. تو اب گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی بات نہ کریں. اس وقت میں اپنے مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے یا علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہوں. ہم بھی اس میں قصوروار ہیں, ٹی وی چینل پہ بھی ہم نے لڑائیاں کی. اچھا, یہ کسی مسلک سے زیادہ, نمائندگی سے زیادہ آپ سب کی مجموعی طور پر بات کر رہے ہیں, مکمل طور پر کلیکٹیولی, اور بڑا خوبصورت پیغام جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پر دوسرے مسالک کے لوگوں سے بھی ہماری جھگڑے ہوئے, لڑائی ہوئی کہ جی کس بات پہ لڑائی, 11ویں جائز ہے یا ناجائز ہے, میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے, حضور بشر ہیں یا نور ہیں. اب یہ ہمارے جھگڑے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ صرف ملحد نہیں, بلاسفیمی کر رہے ہیں اور سنگین ترین کر رہے ہیں. اس میں دیکھیے والدین کا کردار ہے پہلے نمبر پر کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. دوسرے نمبر پر ہم علماء کا کردار ہے کہ ہم وہ روایتی طرز جو ہم نے اختلافات کی بنیاد ڈالی, کسی کو کافر, کسی کو مشرک, کسی کو کیا کہنے کے بجائے, میں علماء سے, عام عوام سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ سنجیدگی کی طرف آئیں, آپ میلاد منائیں. لیکن اگر میں میلاد کا جلسہ کر کے وہ لوگ جو میلاد نہیں مناتے ان کو گالی دوں تو کیا یہ درست عمل ہوگا؟ یا وہ جو میلاد منانے والے ہیں ان کو کوئی آدمی اپنی مسجد سے یہ گالی دے کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اور یہ گالیاں میں آپ کو بتاؤں, اچھا اس کا فائدہ آپ دیکھیں گلوبلی جو میں عرض کر رہا ہوں, میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیے یہ جب گالیاں دیتے ہیں نا علماء, میری اپنی ایک ٹی وی چینل کی, میں کسی اور پہ کیا بات کروں, میں ایک ٹی وی چینل پہ ایک عالم دین سے اختلاف کر رہا تھا. ہمارا وہ اختلاف ملحدین نے اپنے سائٹ پہ ڈال کے دنیا کو یہ بتایا, دیکھو یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, یہ ایسے لڑ رہے ہیں, بیٹھ کر آپس میں. اب دیکھیے اس سے کیا ہوا, اسی طریقے سے گالیاں وہ چلاتے ہیں, ان کو شے ملتی ہے اور پھر وہ کچھ نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کو مذہب بیزاری میں آسانی ہو جاتی ہے. وہ نبی علیہ السلام سے دور کرنے, دیکھیے جو آدمی گالی نہیں دے سکتا اسلام کو, چونکہ پبلک کا ایک دباؤ ہے, پھر ظاہر ہے ہماری ایک ریاست ہے, وہ مولویوں کو گالی دیتا ہے, تو وہ مولوی کو گالی دیتا ہے. لیکن مولوی کو گالی دینا, دین کو گالی دینا تو سمجھا جائے گا, لیکن مولوی صاحب کا بھی تو قصور ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ میں یہ کہوں میں علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے سارا قصور آپ پہ ڈال دوں, سارا قصور حکومت پہ ڈال دوں. میرا تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علماء کرام, ہر آدمی اپنے شعبے میں بڑا ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر شعبے میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہو, لیکن آپ کو اس وقت جدید دور میں یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے, علماء کی تربیت کی ضرورت ہے. میں نہیں, اپنے بزرگوں سے تربیت لیں, اس شعبے کے لوگوں سے تربیت لیں, اور وہ تربیت لے کے ہم الحمدللہ اپنے طور پر اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. مفتی صاحب بڑا خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں, تو پھر انداز کیا ہوگا سیکھنے کا, اس پر بھی ذرا رہنمائی تاکہ دیکھیے علماء کرام, ہمارے مشائخ جتنے لوگ بھی ہیں, ہمارے نعت خوان, یہ سب یہ اس وقت سفیر بنے, اور سفیر بنے عشق رسول کی بنیاد پر کہ ہمارے نبی نے تو جان کے, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا. ہم مخالف مسلک کے آدمی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چلیے جی آپ معاف نہ کیجئے, آپ مخالف مسلک کے آدمی کا دلیل سے اختلاف کیجئے, اس کا آپ کو حق ہے. دلیل کی دنیا میں رہتے ہوئے بات کرنا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوا, لیکن دلیل کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ جب کالم گلوچ پہ بات آتی ہے تو یہ میں عرض کروں گا کہ اس جدید دور میں, اور صرف یہ علماء کا قصور نہیں ہے, آپ کسی ہوٹل پہ جا کے بیٹھیں, ہم ماہ ربیع الاول میں نا, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے بچے ہیں نا, کیا آپ سے اور مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا؟ لوگ اسلام میں داخل تو ہو رہے ہیں نا, لیکن ایک مسلمان کافر ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, ایک بچہ ملحد ہو گیا, اللہ کو گالیاں دینے لگا, رسول اللہ کی توہین کرنے لگا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن رب نے یہ پوچھ لیا کہ آپ کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا اور آپ مزے لے لے کے یہ چیزیں دیکھ رہے تھے, ہم کہاں کھڑے ہوں؟ مجھے آپ بتائیں اس وقت کتنے گھروں میں صف ماتم بچ چکی ہے,
ایک بن کباب بیچنے والے سے لے کر پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے گھروں میں یہ فتنہ پہنچ چکا ہے. اس وقت ہم کیا کریں؟ کیا ہم روکیں؟ بس کہیں کہ جی ہمیں ثواب مل گیا؟ ہمیں عملاً اس نوجوان تک پہنچنا ہوگا, اس کی پیاس کو بجھانا ہوگا, اس کے دلائل کو سننا ہوگا, اور ان دلائل کا ہم نے قرآن, سنت, عقل سے جواب دینا ہوگا. اس وقت ضرورت اس امر کی. اور میں علماء سے کہوں گا کہ جب آپ کے پاس بچے آئے نا سوال کرنے, کالج کا, یونیورسٹی کا, اے لیول, او لیول کرنے والا, آپ اس کو یہ مت کہو کہ تو یہ کیا سوال کر رہا ہے, تجھے وضو کرنا آتا ہے یا نہیں آتا. اس کو آپ بٹھا کے جواب دینے کی کوشش کرو, اور آپ سمجھتے ہو یہ آپ کا شعبہ نہیں تو آپ شعبے سے متعلق لوگوں تک اس کو پہنچاؤ, ریفر کرو. آپ کہو مجھے نہیں پتا, لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, اور یہ پہلے بھی ہم نے کیا, آج بھی کیا ہے, ہم سارے جواب دے سکتے ہیں. ہمارے ہر علم والے پر علم والا ہوتا ہے. ہم خود سیکھتے ہیں اس شعبے میں, ہم اپنے علماء سے سیکھتے ہیں, اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے, اور محبت, الفت, پیار ربیع الاول میں بانٹیے. یہاں مسلکوں کی جھگڑے سے بڑھ کر اس وقت تو میں مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا میرا نظریہ, تو میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے عیسائیوں کو, یہودیوں کو, ہندوؤں کو, کرسچنز کو, اور اس کے ساتھ ساتھ سکھوں کو, سب کو ایک جگہ مل کر وہ جو کسی خدا کے ماننے والے ہیں نا, ان کو ایک جگہ جمع ہو کے ان لوگوں کی پیاس بجھانی چاہیے, جیسے علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی صاحب نے لوگوں کو جمع کیا تھا. ہم جمع کریں, ہم محبت کا, اور اسلام ہے کیا, نبی علیہ السلام نے کیا کافروں سے معاہدہ نہیں کیا؟ ہم بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں, ہم کلام کریں. یاد رکھیے گالی سے, گولی سے معاملہ بگڑتا ہے, محبت کی زبان سے آپ دوسرے کو اپنے دل میں. یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ, میں اسی لیے آپ سے یہ سوال کیا تھا تاکہ آپ رہنمائی فرما سکیں. سبین, میں چاہوں گا کہ دامن وقت میں گنجائش انتہائی کم رہ گئی ہے اور ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے, لیکن ہمارے جو خوبصورت اور خوبصورت مہمان ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی گفتگو آپ تک پہنچائیں. اور سبین, میں چاہوں گا کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, مختصراً کیا جو ہے وہ پیغام ہے دیکھنے والے لوگوں کے لیے؟ مختصر پیغام تو میں یہی دینا چاہوں گی کہ جو آپ کی جو یوتھ ہوتی ہے نا, وہ آپ کی بیک بون ہوتی ہے. آپ یورپ کنٹریز میں دیکھیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں, نہ صرف انہیں پروموٹ کرتے بلکہ انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو بے روزگاری میں لگا کر کرائم کی طرف لے جاتے ہیں. مطلب ڈگری ہولڈرز کو آپ دیکھ لیں جو گریجویٹ ہیں, جو کہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں, جو کہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کے کام بھی نہیں چل رہے ہیں کیونکہ ان کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے. وہ بیچارے اپنے ٹیلنٹ, اپنی ایجوکیشن کو چھوڑ کے چھوٹے موٹے ریڑے لگا لیتے ہیں. بالکل اگر ریالٹی کے اندر بات کی جائے, کیونکہ میں بہت ریالٹی کو جو ہے وہ فیس کر چکی ہوں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوں, تو مختصر پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ڈائریکشن دیجئے. سوین ہمارے ساتھ موجود تھیں, مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مفتی صاحب نے جو آخر میں گفتگو کی ہے, میں یہی کہوں گا دل رنجیدہ ہو چکا ہے اس وقت, اور کہنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں, دماغ خالی ہو چکا ہے کہ جس طرح سے اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے, الحاد کو پھیلایا جا رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ لمبی نشست بٹھائی جائے اور رکھی جائے, اور اس پر گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ محفلوں کے اندر بھی ضروری ہے, ٹرانسمیشنز کے اندر بھی کرنا ضروری ہے, تاکہ اس چیز سے چھٹکارا پایا جا سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور دامن وقت میں جو گنجائش تھی وہ اور سکڑ کر جو ہے وہ رہ چکی ہے. ہمارے ساتھ ایک بڑا خوبصورت سا بچہ بھی موجود ہے, حاجی عبد الکریم, اور ماشاءاللہ سے یہ بڑے چھوٹے سے ہیں, 11 سال ان کی عمر ہے, اور قد و قامت سے جو ہے وہ بڑے معصوم سے یہ طفل ہیں. تو میں طفل تو نہیں ہے خیر, لیکن معصوم ہیں, معصوموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ ثنائے سرکار کی جو ہے وہ سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. ہو جس کے لیے محفل کونین سجیے, فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجیے, فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی, وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد محمد وہی ختم رسول ہے,
مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد محمد وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سو حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سو حضرت کی لچک ہے، عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ خیر البشر